الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن آداب یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم، امام اعظم، ہادی اعظم، مرشد اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے
میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام ماں بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا و رحمت کے ساتھ ہم سب کا جمعۃ المبارک اس رمضان المبارک کے مہینے میں حاضری کو قبول و منظور فرما لے۔ جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تذکرے میرے انبیاء کے آج ہم نے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے جناب نوح علیہ السلام کا قصہ۔ قرآن نے نوح علیہ السلام کے بارے میں جو بیان فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے جو ان کا قصہ بیان فرمایا ہے، اس میں کیا سبق ہے، کیا نصیحتیں ہیں۔ اہل ایمان والوں کے لیے اس میں نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں، ان کے ایمان کی اضافے ہی ہیں، اور جو اہل ایمان نہ ہو، ذی شعور نہ ہو، ذی فہم نہ ہو، ان کے لیے تو پھر قصہ ہی ہے صرف۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نوح علیہ السلام تک 1226 سال بنتے ہیں ان کے درمیانی وقفے کے۔ انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آدم ثانی، آدم علیہ السلام جب اس دنیا پہ بھیجے گئے، افزائش نسل ہوئی، نسل بڑھتی چلی گئی، جڑواں بچے ہوتے، اگلے دن پھر جڑواں بچے ہوتے، شادیاں ہو جاتی، کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پہ کوئی انسانیت نہ تھی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں کئی ایک نام ہیں، نیک لوگ، صالح لوگ گزرے، حتیٰ کہ نبی بھی گزرے نوح علیہ السلام سے پہلے تک۔ انہیں کے اندر ایک 5 اولاد نوح آدم علیہ السلام کی جو بہت ہی زیادہ نیک و صالح تھی، ان کے نام بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں۔ ود، سواع، یعوق، یغوث، نصرہ، یہ 5 بیٹے روایت میں آتا ہے بہت نیک صالح تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگ ان کے اوپر رونے لگے کہ ہم سے بچھڑ گئے، تو شیطان ابلیس لعین نے ایک بوڑھے کی شکل میں آ کے انہیں بھکایا، کہا روتے کیوں ہو؟ کہا روئے نہیں، اتنے بزرگ شخصیات تھی ہماری، اتنی نیک شخصیات تھی ہماری، ہم سے جدا ہو گئی ہیں، ہمیں بڑا غم ہے، بڑا افسوس ہے، اس پہ کیا کریں ہم؟ تو میں اس کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اب وہ تو واپس نہیں آ سکتے، لیکن ان کے نام کا تمہیں ایک مجسمہ بنا کے دے دیتا ہوں، میں بڑا کاریگر ہوں، آپ دیکھنا ذرا بھی فرق نہیں آئے گا۔ شیطان کا معاملہ، اس نے ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، ان کے اس نے بت بنائے، اور بت بنا کے جب انہوں نے پیش کیے تو لوگ حیران رہ گئے، اس لیے جان ڈالنے کی دیر ہے، وگرنہ یہ تو اوریجنل اصل ہے۔ لوگ خوش ہو گئے، کہا جب تمہیں ان کی یاد آئے ان کے ساتھ بیٹھنا، غم ہلکا ہوگا۔ آج محترم بھائیو، شیطان انسان کو ڈائریکٹ نہیں بھگاتا، انڈائریکٹ بھگاتا ہے کہ تھوڑا یہ کر لے، تھوڑا یہ کر لے، تھوڑا یہ کر لے۔ جب وہ تھوڑا کر کے کرتا ہے تو بالآخر وہ انسان اللہ کی نافرمانی میں پڑ جاتا ہے۔ یہی ہوا، جی یہی ہوا۔ پھر آدم علیہ السلام کے ان بیٹوں کو بت بنایا گیا لوگوں نے، اور پھر وقت گزرتا چلا گیا،
جنہوں کے سامنے بت بنائے گئے تھے وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی نسلیں آئیں، ان کی نسلوں نے دیکھا کہ ہمارے بڑے آبا اجداد ان بتوں کے سامنے بیٹھتے تھے، اب وہ بیٹھنے کے ساتھ ساتھ ان کو سجدے بھی کرنے لگ گئے، ان کے گرد طواف بھی کرنے لگ گئے، اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ ان کی ٹھیک ٹھاک طریقے سے عبادت ہونے لگی۔ اللہ اکبر! یہ 5 بت، بڑے بت، آدم علیہ السلام کی اولاد کے نام پہ شیطان نے لوگوں کو بنا کے دیے، اور نوح علیہ السلام سے پہلے اسی کی جو ہے وہ تبلیغ کی جا رہی تھی، اسی کے عقائد کو پھیلایا جا رہا تھا، لوگوں کے اندر بدعقیدگی پھیل رہی تھی، اللہ سے دوری آتی چلی جا رہی تھی، شرک بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جب اس کائنات میں شرک بڑھتا ہے، نافرمانی بڑھتی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اپنا پیغمبر، اپنے رسول بھیجتے ہیں۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب اللہ رب العالمین نے جناب نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، انہی میں سے تھے حضرت ادریس علیہ السلام کہ یہ پردادا، اور یہ نوح علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے لگتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے چن لیا، وہی بھیجی کہ آپ کو ہم نے چن لیا ہے، اب آپ نے قوم کے لیے نکلنا ہے، انہیں شرک سے بچانا ہے، توحید کی طرف لے کے آنا ہے، ان کے عقائد کی درستگی کرنی ہے، ان کے نظریات کی درستگی کرنی ہے، ان کے افعال، ان کے افکار کو سدھارنا ہے، انہیں انسان بنانا ہے اور ہم سے ملانا ہے، ان بتوں کی پرستش سے ان کو روکنا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین نے بڑی ہی خوبصورت انداز میں قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے، فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو انہی کی قوم کے اندر۔ اللہ رب العالمین کا یہی طریقہ کار رہا ہے، اللہ رب العالمین نے جب بھی کسی پیغمبر کو مبعوث فرمایا، جب بھی کسی رسول کو مبعوث فرمایا، اسی قوم کے اس بندے کو چنا جس کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے ڈال رکھی ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کو اشکال نہ ہو یہ باہر کا بندہ آگے، یہ غیر بندہ آگے سمجھا کے گیا ہے۔ نانا محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے بھی جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے، جتنے بھی رسول مبعوث فرمائے، اسی قوم سے، اسی قبیلے سے مبعوث فرمایا۔ فرمایا انہی قوم کے اندر نوح علیہ السلام کو چنا جاتا ہے، ان انذر قومک، یہ کہ اپنی قوم کو شرک سے بچا کے توحید کی طرف لے کے آ جائیں، غلط عقائد سے بچا کے درستگی کی طرف لے کے آئے، انسان کی پرستش اور عبادت سے نکال کر اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف لے آئے۔ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان کے پاس میرا عذاب آ جائے، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی ہم نے یہ ذمہ داری لگائی، انہیں سمجھائیے، بتائیے، سکھائیے، کل کو یہ نہ کہیں کہ انہیں کوئی بتانے والا نہ آیا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حجت پوری فرماتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہمت کی اور پھر نکل گئے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو بتایا کہ لوگوں مجھے اللہ رب العالمین نے، اللہ نے نبی بنا دیا ہے، رسول بنایا ہے۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے مذاق شروع کر دیا نوح علیہ السلام کا، تجھے نبی بنایا ہے، تجھ میں ایسی کون سی خاصیت ہے؟ بڑے بڑے تو ہم ہیں، ہم لیڈر ہیں، ہم سردار ہیں، ہم بادشاہ ہیں قوم کے اندر، اونچی خاندان والے، اونچے نسل والے ہیں، اونچے نام والے ہیں، تجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ انہوں نے پہلے ہی مذاق شروع کر دیا نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا مذاق نہ اڑاؤ، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اور لوگوں میں تو اس رب کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا ہوں، تمہیں بتانے والا ہوں، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرنی ہے، واتقوا، اور اس سے ڈرنا ہے، واطیعون، اور میری اطاعت کرنی ہے۔
یہ تین کام تھے نوح علیہ السلام کے: اللہ کی عبادت، اس سے ڈرنا ہے اور میری اتباع کرنی ہے۔ یہ کر لو، اللہ رب العالمین تمہیں پھر کیا کرے گا؟ اللہ انعامات عطا فرمائے گا، زمینوں کے اندر برکتیں ہوں گی، تمہارے معاملات سدھر جائیں گے، اور پھر یہ زندگی ایک وقت ہے ختم ہو جائے گی، ملا کر تمہیں اللہ رب العالمین بہشت میں ڈال دے گا، جنت میں ڈال دے گا، جہاں سے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، بات نہیں مانی، دن گزرتے چلے گئے، گزرتے چلے گئے، گزرتے چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ محترم بھائیوں، کوئی ایک گھنٹے، ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال نہیں، 950 سال، 950 سال کا عرصہ نوح علیہ السلام نے کمر بستہ ہو کر قوم کو دعوت میں لگا دیے، سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، اور انداز بھی اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ جی میں نے اپنی اس قوم کو آپ گواہ ہے کہ دن بھی پکارا ہے، رات بھی پکارا ہے، رات ہو جاتی لوگ سونے کے لیے جانے لگتے، اس سے پہلے ہی نوح علیہ السلام لوگوں کے خیموں کی طرف جاتے، ان کے حجروں کی طرف جاتے، ان کے مکانوں کی طرف جاتے، دروازے بجا بجا کے انہیں سمجھا رہے ہیں، لوگوں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، ابھی بھی وقت دیکھو، ابھی شور شرابہ نہیں ہے، ماحول بڑا پرسکون ہے، میری بات کو سننے والے بن جاؤ۔ دن بھی رات بھی گئے سمجھانے کے لیے، لیکن قوم کے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا۔ نوح علیہ السلام کی دعوت سے بھاگتے رہتے، کھلتے نکلتے چلے جاتے، اور نوح علیہ السلام دن کے وقت بھی جا رہے ہیں انہیں بات سمجھانے کے لیے۔ لوگ جب دیکھتے کہ نوح علیہ السلام آئے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، اور بعض تو ایسے تھے کہ اپنے کانوں میں کپڑے بھی ڈالتے اور ساتھ میں انگلیاں بھی لگاتے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی انسلٹ کرنا چاہتے تھے۔ آج آپ کسی کے سامنے کوئی بات کریں اور سامنے والا صرف آپ کی طرف دیکھے نہیں، گردن گھما لے، یہاں پھیر لے، جائے کہ جب آپ کسی کے سامنے بات کریں اور پھر کوئی آپ کے سامنے کان میں ڈالے کھڑا ہو جائے۔ اللہ اکبر، ایسا جگرا ہوتا ہے انبیاء کا۔ 950 سال محنت کی قوم کے اوپر، اور قوم تھی، رویہ بدل نہیں رہی ہے، سخت ہوئی ہے۔ بالآخر انسان ہوتا ہے نبی بھی، دل برداشتہ ہو ہی جاتے ہیں، اور پھر اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کو بھی پکارنے کے بعد انسان کی آ جاتی ہے۔ آج بھی محترم بھائیو، ماں باپ ہیں، ماں باپ اولاد کے غم سہتے ہیں، بالآخر ماں باپ کے بھی منہ سے بد دعا نکل جاتی ہے، اور پھر وہ بد دعا محترم بھائیو عذاب بن جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوا پھر جب قوم نوح علیہ السلام کی دعوت پہ کان نہیں دھرتی، اور پھر انہیں تکلیفیں دے رہی ہے، اذیتیں دے رہی ہے، ان کا مذاق اڑا رہی ہے، اور حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ لوگوں کو معلوم چل گیا تھا کہ نوح جناب اب نکلنے والا ہے، اور یہاں سے یہ اس کے پوائنٹ ہیں، یہاں پہ جا کے سمجھاتا ہے۔ لوگوں نے اسی پوائنٹ پہ پتھروں کے ڈھیر بنا لیے، اور وہاں پہ محلوں کے اوباش لڑکوں کو بٹھایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، جیسا ہی نوح آئے گا علیہ السلام تم نے اس پہ پتھر مارنے ہیں۔ لڑکوں کو کیا چاہیے؟ شرارتیں۔ اللہ اکبر، بیٹھ گئے، اور جب نوح علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو اوباش لڑکوں نے، شرارتی لڑکوں نے پتھر مارنے شروع کیے۔ اللہ اکبر، ایک پوائنٹ سے گزرے، پتھر کھاتے اگلے پوائنٹ پہ پہنچے، وہاں پہ پتھر لگے،
تیسرے پوائنٹ پہ، چوتھے پوائنٹ پہ، ایک وسیع و عریض علاقہ تھا، کائنات میں انسان ہی یہاں بستے تھے، اس کے علاوہ انسان ہی کہاں تھے؟ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کے جسم سے خون رس رہا ہے، خون رس رہا ہے، زخم پڑ رہا ہے۔ تکلیف کا احساس نہیں ہوگا محترم بھائیو، اگر تیری میری جو انگلی کی صرف کھال نہیں، کھال، چھوٹی سی کھال کا ٹکڑا کبھی کبھی ہٹ جاتا ہے، کبھی ہٹ جاتا ہے، کھال کا چھوٹا سا باریک سا حصہ کتنی تکلیف دیتا ہے۔ کھانا کھا رہے ہوں، وہاں پہ مرچی لگتی ہے، جلن لگتی ہے، کوئی کام کر رہے ہو، کھال کا ٹکڑا ٹکراتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، جب تک اس کو کاٹ نہ لے انسان کو سکون نہیں آتا۔ اور ایک جگہ چوٹ لگی ہو، دوبارہ وہاں پہ چوٹ لگ جائے، انسان چیخ اٹھتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے۔ نوح علیہ السلام روزانہ زخموں پہ زخم کھا رہے ہیں، آپ کے زخم بھرنے کا نام نہیں لیتے، زخم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے فرمایا، اللہ جی یہ حال میری قوم نے کیا ہے، لہو لہان کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پانی استعمال کریں اور یہ مٹی لگا لیں جسم پہ، اللہ رب العالمین آپ کے جسم کو صحیح سلامت کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کا نام روایت میں آتا ہے کہ آپ کا نام بعض روایت میں آتا ہے کہ عبد الشکور تھا، بعض روایت میں آتا ہے عبد الغفور تھا۔ نو کا مطلب کیا ہے؟ نو نام آپ کا کیسے پڑا؟ اس حوالے سے بھی اسرائیلی روایت ملتی ہیں۔ فرمایا نوح علیہ السلام کا نام نو پڑ گیا ہے، اس سے پہلے نام کچھ اور ہے۔ نو کی بجائے تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے، زیادہ کثرت سے رونے والا، روتے ہی رہنے والا۔ ایسا کیا ہوا کہ اتنا روئے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا نام ہی نو رکھ دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک جگہ سے گزر ہوا، ایک کتے کو دیکھا کہ جو خارش میں لگا ہوا ہے، جسم پہ پھوڑے ہیں، پھنسیاں ہیں، جسم پہ اس کے خارش لگی ہوئی ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس سے الرجی کا کر جانے لگتے ہیں، کراہت کرنے لگتے ہیں کہ ہے کیسا کتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نصیحت اسے زبان عطا فرمائی اور وہ بول پڑتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں جانور ہوں، یہ میرا معاملہ نہیں ہے، میرے رب نے بنایا ہے۔ تو انسان ہے، یہ تیرا معاملہ نہیں، تیرے رب نے بنایا ہے۔ آج تو صحیح سالم ہے تو اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، آج میں خارش میں لگا ہوا ہوں، بیماری میں مبتلا ہوں، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، میں اس پہ بڑا راضی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ نوح علیہ السلام اس حالت زار پہ رونے لگتے ہیں، ہائے افسوس ایک جانور نے اتنی بڑی قیمتی بات بتائی ہے، یعنی شکایت کرنا، رب کی شکایت کرنا ہے۔ اتنا روئے، روتے چلے گئے کہ آنکھوں کے اندر ہلکے پڑنے لگ گئے۔ لوگ پوچھتے تھے روتے کیوں ہو، رونے کا سبب کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے کہ مت پوچھو، ایک جانور نے مجھے رلا چھوڑا ہے۔ روتے چلے جاتے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی بندہ تو پھر کام کا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام نام پڑ جاتا ہے، روایتوں میں ایسا بھی آیا ہے۔ اس سے پہلے عبد الشکور، عبد الغفور، اور بعض میں آتا ہے کہ شکر نہ تھا، نام مختلف تھے، وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے، واللہ عالم، حقیقی علم رب کے پاس۔ نوح علیہ السلام نے بالآخر دعوت کا کام نہ چھوڑا، سمجھاتے رہے، تکلیفیں سہتے رہے، اور اس کو بلایا، سمجھایا، اپنی اولاد ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی نصیحتیں کر رہے ہیں، اپنی بیوی کو بھی نصیحتیں کر رہے ہیں۔ آپ کے 4 بیٹے تھے، حام، یام، یافس، کنعان، یہ 4 بیٹے، ان پہ بھی تبلیغ ہو رہی ہے، انہیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ،
دیکھو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، ساری باتیں جو سمجھائیں، ان میں سے 3 بیٹے تو بات کو مان گئے، یام، حام، یافس۔ ایک کنعان، اس کے تھوڑے دماغ اونچے تھے، کیونکہ والدہ بھی ہدایت میں نہیں تھی، تو والدہ کا اثر کہیں نہ کہیں کسی اولاد میں تو ہوتا ہے نا۔ پھر والدہ نے بھی دین قبول نہیں کیا نوح علیہ السلام کا، وہ بھی قوم قبیلے کے چکر میں لگی رہی، اور پھر ایک بیٹا بھی رائے ہدایت سے بھٹک گیا۔ 3 بیٹے آپ کے ساتھ، حام، یام، یافس اور کنعان الگ۔ آپ اس غم کو بھی لے کے اور قوم کے بھی غم کو لے کے اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، کہ اللہ جی بس ہو گئی ہے۔ 950 سال کا ایک عرصہ بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے جب 900 سال آپ کی دعوت کے پورے ہوئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نو اب چھوڑ دیجئے، اب اپنا کام بدل دیجئے۔ اللہ جی کیا کرنا ہے؟ کہا آپ کھجور اگائیے، کھجور اگائیے۔ نوح علیہ السلام نے کھجور اگائی۔ لوگوں نے دیکھا نوح نہیں آیا، کافی دن ہو گئے ہیں، ذرا خیر خبر تو لو، معلوم تو کرو کہ نوح کہاں گیا۔ جب دیکھنے آئے پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام کھجور اگا رہے ہیں۔ کہا نوح یہ کیا نیا کام شروع کر دیا ہے؟ کھجور اگانی شروع کر دی، دعوت ختم، آنا جانا ختم کر دیا ہے۔ کہا پہلے دعوت دیتا تھا، رب کے حکم سے دیتا تھا، اب رب نے حکم دیا ہے کھجور اگاؤ، کھجور اگا رہا ہوں۔ جلدی جلدی وہ کھجور اگی، بڑا تناور درخت بن گئی۔ کہا اللہ جی کھجور تیار ہو گئی، بڑا تناور درخت بن گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اسے کاٹیے اسے۔ نوح علیہ السلام نے اسے کاٹنا شروع کیا، کھجور کے پیڑوں کو۔ ایک نہیں تھا، سینکڑوں ہزاروں کھجوریں اگائی نوح علیہ السلام نے۔ انہیں کاٹنا شروع کیا، لوگ آئے، لوگوں نے دیکھا ہاں بھائی نوح تیری کھجور کا کیا حال ہے؟ اب انہوں نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام تو کھجور کے پیڑ کاٹ رہے ہیں۔ اللہ یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ پہلے کھجور اگائیں، اب کھجور کے پیڑ کاٹ رہے ہو، یہ کیا طریقہ کار ہے تمہارا؟ کہا پہلے رب نے حکم دیا تھا دعوت دینی ہے، رب کے حکم پہ دعوت دی، رب نے فرمایا کھجور اگاؤ، کھجور اگا دی۔ رب ہی نے فرمایا کہ اسے کاٹو، میں کاٹ رہا ہوں۔ اللہ عجیب پاگل آدمی ہے، اتنی مانتا ہے پر رب کی، اتنی رب کی مانتا ہے۔ آج بھی محترم بھائی جو رب کی مانتا ہے نا، لوگ اسے یہی کہتے ہیں بڑا پاگل آدمی ہے، اتنی کوئی اللہ کی مانتا۔ گھر کے گھر بدل دیے، اپنی ذاتیں بدل دی، اپنی اولاد بدل دی ہے، اپنی ذاتوں کے اوپر اسلام لے آیا، اپنے گھر میں اسلام لے آیا ہے، لین دین اس کا جو ہے بالکل الگ ہے۔ یہ تو کوئی الگ ہی مخلوق ہے۔ اب نوح علیہ السلام نے اسے کاٹنا شروع کیا، اللہ جی کٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ انہیں چھیلو، ان کے پٹھے بناؤ، تختے بناؤ۔ اللہ جی کیا کرنا ہے؟ کہا ایک کشتی تیار کرنی ہے۔ اب اللہ جی مجھے اکیلے سے نہیں ہوگا یہ کام، کوئی میرا حمایتی کھڑا کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، لوگ آئیں گے صبح پھر مذاق اڑانے کے لیے تمہارے پاس، تم نے پھر کیا کرنا ہے؟ کسی کو بھی پکڑ لینا ہے اور کہنا ہے کہ جو میرا ساتھ دے گا، جتنا جتنا حصہ بنائے گا اتنا حصہ اس کا سونے کا بن جائے گا، چاندی کا بن جائے گا۔ لوگ تو لالچی ہوتے نا، پھر ایسا ہی ہوا۔ نوح علیہ السلام تختے کاٹے، اور جب لوگ آئے ہنسی مذاق کرنے کے لیے، کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ نے حکم دیا ہے تختے کاٹ رہا ہوں، کشتی بناؤں گا۔ اور جب یہ الفاظ سنے کہ کشتی بناؤں گا، لوگوں نے کہا اللہ بھائی اب یہ کشتی بنانے لگا ہے، یہ اس کی کشتی ریت میں چلے گی۔ عجیب عجیب قسم کا مذاق کیا گیا، باتیں کی گئی۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، انبیاء باتوں سے نہیں گھبراتے تھے، وہ تو کام کرنے والے تھے، وہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ کسی کی باتوں سے گھبراتا نہیں ہے۔ لوگ چاہے کچھ بھی کہتے رہے،
لوگ چاہے کتنے تانا تشنی کا نشانہ بنائے، جو اللہ کے لیے کام کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ٹھہرتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، لگا دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی تیار فرمائی، کشتی بنی، بنتے 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 بھی محترم بھائیوں روایت میں آتا ہے کہ 50 سال لگ گئے۔ اللہ اکبر، 50 سال کا عرصہ کشتی تیار ہوئی۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو بہرحال روایتوں میں بڑا ان کا جو ہے وہ مذاق اڑایا گیا، بڑی تکلیفیں دی گئیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اب اللہ کا آئے گا عذاب، اب جو اس کشتی میں بیٹھے گا وہی بچے گا، جو کشتی میں نہیں بیٹھے گا وہ عذاب میں ڈوب جائے گا۔ انہوں نے کہا نوح یہ بھی بتا دیجئے کہ عذاب کیسا آئے گا، کون سا عذاب آئے گا تاکہ ہم اس کی تیاری کر لیں۔ پھر اللہ اکبر، عذاب سے تیاری! لوگ سمجھتے ہیں کہ عذاب کا معاملہ نہیں ہے جناب، یہ بڑی بڑی چیزیں ہم بنا لیں گے اور بڑی بڑی جو ہے سارے احتیاطی تدابیر کر لیں گے بچ جائیں گے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے محترم بھائیوں کوئی نہیں بچ پاتا۔ اللہ نے ابرہا کا لشکر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے منہ کے دانوں سے بھڑکس بنا کے رکھ دیا، بتا دیا کہ زمین کو ہلا دینے والی دلا دینے والی زمین جو ہاتھیوں کے تھے، لشکر جرار تھا۔ اللہ رب العالمین نے چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیجے، پرندے بھیجے، ایک دانہ منہ کے اندر ہے، ایک ایک دانہ ہاتھوں کے اندر ہے، اللہ کے حکم سے چھوڑتے تھے، اور جیسے وہ ایک ہاتھی پہ گرتا تھا روایت میں آتا ہے کہ سر پہ گرتا تھا ساتوں زمین کے اندر جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ پاور کون دیتا ہے؟ اللہ کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکا۔ کہا کہ ہم تیاری کر لیں گے کہ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، ہاں الا من رحم ربی، ہاں جس کو چاہے میرا رب بچا لے۔ اللہ اکبر، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اور لوگوں تمہیں اب اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچائے گا، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، آؤ اللہ کی طرف ابھی بھی موقع ہے، استغفار کر کے اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ لوگوں نے ہنسی مذاق بنانا شروع کیا، اس ہنسی مذاق کے اندر آپ کا اہل بھی شامل ہے، آپ کی بیوی بھی شامل ہے، ہنسی مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ ہم تو ایسی جگہ پہ چلے جائیں گے، ہم فلاں جگہ پہ چلے جائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹے کنعان تو بھی کشتی میں آ جانا۔ کہا ابا جی میں بھی عذاب سے بچ جاؤں گا، کسی بلند پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا۔ کہا نا میرے بیٹے، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا الا من رحم ربی، جب تک میرے رب کا حکم نہ ہو جائے، میرے رب کا رحم نہ ہو جائے، کشتی میں سوار ہو جا۔ روایت میں آتا ہے کہ 80 افراد تیار ہو سکے، 80 افراد، 950 سال کی محنت، 80 افراد۔ محترم بھائیو لوگ بڑی جلدی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، اتنا سمجھایا، اتنا بتایا، اتنا سمجھایا ہے، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی مثال دے کے سمجھایا ہے کہ دیکھیں کتنی لمبی مدت لوگوں میں رہنا، دعوت دینا، انہیں سمجھانا، اور پھر کیا آیا؟ 80 افراد، 80 افراد آئے، انہیں نوح علیہ السلام نے فرمایا کشتی میں بیٹھو۔ جناب کشتی میں بیٹھ گئے۔ اللہ جی کیا حکم ہے؟ کہا زمین سے جوڑا جوڑا اٹھاؤ، پرندوں کا، چرندوں کا، جانوروں کا، ہر ایک مخلوق کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں بٹھا لو، کیونکہ اس کشتی میں جو ہوگا وہی محفوظ ہوگا، اور جو اس کشتی سے باہر ہوگا وہ غرق ہوگا، عذاب کی شکل ہو جائے گا۔
فرمایا اس کشتی میں جلدی جلدی سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے تکبر بھی کیا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ قوم والوں نے مذاق اڑایا، ہمیں تو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکے گا، ہم فلاں فلاں جگہ چلے جائیں گے، اونچے اونچے ٹیلوں پہ چڑھ جائیں گے۔ اب نوح علیہ السلام نے 80 افراد شامل فرمائے، جوڑا جوڑا روایت میں آتا ہے کشتی میں بٹھایا، ایک بڑی وسیع کشتی بنائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نوح علیہ السلام انتظار فرما رہے ہیں، آواز آتی ہے کہ نیچے زمین سے پانی آنے لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تھوڑی دیر میں تنور بھی پھٹتا ہے، جہاں پہ لوگ روٹیاں پکاتے تھے اس میں سے بھی پانی نکلنے لگ جاتا ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے، لوگوں کے اندر تفریح پوائنٹ بنا ہوا ہے، وہ پانی بڑھتا چلا جاتا ہے، تندوروں میں سے پانی نکل پڑتا ہے، اور پھر زمینوں سے، جگہوں سے، پہاڑوں سے، پیڑوں سے ہر چیز پھٹنے لگ جاتی ہے۔ پہاڑوں سے پانی نکل رہا ہے، پیڑوں سے پانی نکل جاتا ہے، ہر چیز میں سے پانی پھوٹ پڑتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ آسمان نے بھی پانی برسانا شروع کر دیا، پھر پانی پانی نظر آتا ہے، ہر جگہ پہ پانی ہونے لگ جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی زمین سے اڑ کے تیل پہ آ جاتی ہے، تیرنے لگ جاتی ہے، پھر اس میں ان کا بیٹا ہے کہ وہ بھی غوطہ کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہا بیٹا تو بھی وقت میری کشتی میں آ جا، باپ کہیں تو خون جوش مار جاتا ہے۔ کہا ابا جی میں ابھی بھی بچ کے نکل جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی، اللہ جی میری اولاد ہے اس کو بچا لینا۔ اللہ رب العالمین نے اوپر سے وہی بھیجی، فرمایا اے نوح اس کے حوالے سے آپ نے سوال نہیں کرنا، انہو لیس من اہلک، یہ آپ کی نسل ہی نہیں ہے، آپ کا حال ہی نہیں ہے، جو آپ کی بات، آپ کے دین، آپ کی دعوت پہ نہ ہو وہ آپ کا اہل ہو ہی نہیں سکتا۔ در حقیقت میں آپ کا ہی بیٹا تھا، لیکن اللہ کے عذاب کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے بابت آپ نے ہم سے کوئی سوال نہیں کرنا ہے، کوئی بات نہیں کرنی ہے، اگر آپ نے اس کے حوالے سے کوئی بھی بات فرمائی تو آپ بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ نوح علیہ السلام اپنی اس بات سے پہ رک جاتے ہیں، کہا اللہ جی ٹھیک ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا پیر بچا لے گا، مرشد بچا لے گا، ہمارے بابا بچا لیں گے، وہ بڑے کرنی والے دھرنی والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام سے بڑی کرنی دھرنی والے تو نہ تھے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، اپنی بیوی کو نہیں بچا پا رہے، اپنے نافرمان اس بیٹے کو نہیں بچا پا رہے، اور میرے تیرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، اے لگتے جگر نور نظر، کل قیامت کا دن ہوگا، اعملی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، عمل کر کے آنا، یہ مت سمجھنا کہ تیرا باپ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، میرے کچھ کام آ جائے گا۔ نانا میری بیٹی فاطمہ، میں اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول بھی تیرے کوئی کام نہ آ سکوں گا، عمل کر کے آنا۔ اپنی پھپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، کہا پھپھی صفیہ عمل کا ساتھ نہ چھوڑنا، عمل لے کے آنا، عمل ہوں گے تو کل قیامت کے دن نجات ہو سکے گی، عمل ہوں گے تو قبر جنت کا باغ ہو سکے گی، عمل ہوں گے اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ نصیب ہو سکے گا، عمل ہوں گے تو جنتوں کے اندر مہمان نوازیاں ہوں گی۔ جو بد عمل ہوگا، بے عمل ہوگا، اس کے لیے قبر عذاب بنے گی، جہنم کا گڑھا بنے گی، میدان محشر میں پریشان ہوگا، اور پھر جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، اپنی اہلیہ، اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے،
اور پھر اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار فرمائی کہ اللہ جی مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے تیرے اس حکم کی خلاف ورزی کی ہے، آج کے بعد میں اپنی اس اولاد کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ روایت میں آتا ہے جتنے بھی کشتی سے باہر تھے بالآخر تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے محترم بھائیوں سب ڈوب گئے، سب ختم ہو گئے، کائنات کے اندر پانی پانی ہو گیا، صرف یہی حصہ تھا، یہی کشتی تھی اس پوری کائنات میں محترم بھائیوں جو محفوظ تھی، وگرنہ اس پوری کائنات میں پانی پانی تھا، دو جگہوں کے علاوہ، ایک خانہ کعبہ کے علاوہ اور دوسرا بیت المقدس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ان جگہوں کو محفوظ فرمایا۔ بالآخر یہ کشتی چلتی ہے اور جودی مقام کے اوپر آ کے ٹھہر جاتی ہے۔ جودی مقام، اللہ نے قرآن کے اندر لفظ الجودی کا ذکر فرمایا ہے کہ جودی مقام کے اوپر آ کے کشتی ٹھہر جاتی ہے۔ یہ کہاں پر ہے؟ موصل کے تقریباً 80 کلومیٹر کے قریب، موصل شہر عراق کے قریب اس جگہ کے اوپر یہ کشتی آگے ٹھہرتی ہے، اور پھر کئی عرصہ اس پانی کو جذب ہونے میں لگتا ہے، سوکھنے میں لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا سیلاب آیا محترم بھائیوں، کیسے پانی کھڑا رہا اور پھر فصلیں تباہ ہو گئیں، سارے معاملات ختم ہو گئے، راستے مفلوج ہو گئے، لوگ پریشان ہو گئے۔ پانی ختم ہوتے 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 جناب کئی مہینہ ہو گئے، کئی سال، اور پھر سال بھی ہو گیا۔ اللہ اکبر! آج بھی پانی محترم بھائی کیسی جگہ ہے، پانی ابھی بھی کھڑا ہوا ہے، وہی سیلاب، وہی پانی، بارش کا پانی زمینوں کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا، زمین نے سارا پانی اپنے اندر ہلکے 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 جذب کیا، اور پھر وہیں سے افزائش سے نسل ہوئی۔ اس لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک آدم علیہ السلام کے بعد افزائش نسل ہوئی، اور پھر اس کے بعد ساری خلقت تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، ختم ہو گئی۔ پھر نئے سرے سے جناب پھر نوح علیہ السلام کے زمانے سے پھر افزائش نسل ہوئی۔ آپ کی 3 اولاد حام، یام، یافس، ان سے پھر یہ نسل نکلتی ہے۔ کوئی سامیوں نسل نکلا، کوئی حامیوں نسل نکلا، کوئی یافسی نسل نکلا۔ کہ اللہ رب العالمین میں ان میں ایسے ایسے لوگ پیدا فرمائے جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کی توحید کو بلند کرنے والے تھے، شرک کی دل کھول کے برملا مخالفت کرنے والے تھے، اور پھر اس بعد 5 بتوں کے جن کے نام لیے جاتے تھے، ود، سوا، یعوق، یغوث، نصرہ، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے پانی میں ڈبو گئی بتا دیا کہ دیکھو بچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اسے نہ کبھی موت ہے، نہ اونگ ہے، نہ نیند ہے۔ اس کی عبادت کی جائے۔ جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے گئے، ہر نبی نے یہی دعوت دی کہ لوگوں اللہ کی توحید کو اپنا لو، اللہ کی عبادت کو اپنا لو، ان اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنا اور پھر ہماری اطاعت، ہماری اتباع کرنا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کو لے لیجئے، اس کے بعد جتنے بھی مرسلین ہیں، ادریس علیہ السلام ان سے پہلے گزرے، ان کی دعوت کو لے لیجئے، یعقوب علیہ السلام کی دعوت کو، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو، حتیٰ کہ تیرے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے لیجئے۔ آپ کی بھی دعوت کا ماخذ محترم بھائیو توحید تھا، شرک سے بیزاری تھی۔ یہی نوح علیہ السلام کی صورت اور نوح علیہ السلام کے واقعے کا سبق ہے کہ لوگ آنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے یہ دعا بھی مانگی، بہت ہی عظیم دعا ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے اللہ میرے والدین کو اور مجھ کو بخش دینا۔ آج دن کے ساری دیکھیں، اللہ مجھ کو میرے والدین کو بخش دینا، معاف فرما دینا، اور صرف مجھ کو میرے والدین کو ہی نہیں بلکہ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اللہ جو بھی تیرے اس گھر میں داخل ہوگا
وہ ایمان والا ہے، مومن ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، جتنے بھی مومنین ہیں، جتنے بھی مومنات ہیں، اللہ تمام کو بخش دینا۔ دعا کا انداز سکھایا جا رہا ہے کہ صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی، اپنے لیے مانگو، اپنے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے دعا مانگو، اور اپنے والدین کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ایمان والے مومن مرد مومن عورتیں ہیں ان تمام کے لیے دعا مانگو۔ یہ ایک زبردست دعا ہے جو کہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے۔ اسے محترم بھائیو یاد کیجئے، اسے پڑھیے۔ یہ نوح علیہ السلام کی زبان رسالت سے نکلی ہے، اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سکھائی ہے۔ اس کے قبول ہونے میں محترم بھائیو شک کی کوئی نہیں۔ اللہ